آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ابھی آپ نے آیت سنی، آیت بالکل واضح ہے، کچھ اتنا زیادہ اس میں تھیالوجی کہہ لیں یا اس کے علاوہ آپ کہیں کہ بڑے راز کی باتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔
یہ بالکل سمجھے کہ ہمارے روٹین کی باتیں ہیں، ہمارے اپنے ساتھ یہ پیش آتی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ایک انسان ہونے کے ناطے میں بھی اس کا شکار ہوں، آپ بھی اپنے آپ میں محسوس کریں گے کہ کبھی نہ کبھی آپ بھی اس کے شکار ہوئے ہوں گے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو جب ہم کسی دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، یا خود ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایک دم سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نہ صرف ٹھیک ہونے کی بات ہے، اگر ہم نے کوئی معاملہ خدا کی حضوری میں رکھا ہوا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جاب کے لیے ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو وہ معاملہ آپ نے خدا کی حضوری میں رکھا ہے اور وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں، ان سے شیئرنگ کرتے ہیں کہ خدا نے میرے لیے یہ کیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کے اندر کام کیا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر شکر گزاریاں کی جاتی ہیں، دیگیں بنائی جاتی ہیں، دنیا کو بتایا جاتا ہے، پھر پروگرام بڑے بڑے ارینج کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے صرف یہی بات ہم بتانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، خدا نے ہماری دعا سنی، خدا نے ہمیں تندرستی بخشی، خدا نے ہماری زندگی میں یہ کام کیا۔ لیکن آیت یہ بتاتی ہے کہ جب ہماری مراد بر آتی ہے، برآنا پوری ہونا، جب ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے، ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہماری دعا پوری ہو جاتی ہے، ہماری درخواست پوری ہو جاتی ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ قابل فہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لکھا ہوا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ یعنی خدا اپنا کام کر لیتا ہے آپ کی زندگی میں، خدا کا کام صاف طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی آپ اپنی زندگی میں رہنے دیتے ہیں۔ آپ دنیا کو تو بتا دیتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں، آپ خدا کو یہ بتانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ آپ شکر گزار ہیں، کیونکہ خدا آپ کے پروگرامز کے ذریعے سے، آپ کی دیگوں کے ذریعے سے، آپ کی شکر گزاریوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ آپ کے دل کے ذریعے سے جانتا ہے کہ آپ شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہمیں اناجیل میں مل جاتی ہیں، جیسے 10 کوڑیوں کی ایک مثال ہے، یہ ایک واقعہ حقیقی ہم دیکھتے ہیں اناجیل میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی اور ان سے کہا کہ جا کر کاہنوں کو دکھاؤ، کیونکہ یہ ایک رول تھا، ایک قانون تھا کہ جب کوئی ٹھیک ہوتا ہے اس وقت بھی، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی تصدیق کاہن ہی کرتے تھے۔ تو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ کوڑ ہے تو اس کو شہر سے باہر نکال دیتے ہیں، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ کوڑ نہیں ہے تو پھر وہ آبادی کے اندر رہ سکتا ہے۔ اب 10 لوگ شفا پائے اور ان میں سے صرف ایک شخص واپس آتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس، تو خداوند یسوع مسیح بڑی حیرانگی کے ساتھ اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا 10 نے شفا نہیں پائی؟ سوال یہ تھا کہ میں نے تو اپنا کام پورا کیا تھا، لیکن صرف ایک شخص واپس آیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ آگے سے لا علمی کا اظہار کرتا ہے، خدا کہتا خداوند مجھے نہیں پتہ وہ کیوں نہیں واپس آئے، لیکن جو شخص آیا تھا اس کے لیے آپ سوچیں، ایک چیز تو وہ تھی کہ جو وہ مانگ رہا تھا وہ اس کو مل گئی، لیکن اگر وہ واپس آتا ہے تو اس کو ایک اور چیز بھی مل جاتی ہے اور وہ برکت ہے۔ آپ دیکھیں پرانے عہد نامے میں سلیمان جب خدا کے حضور میں منت کرتا رہا، سماجت کرتا رہا، تو جب خدا ظاہر ہوا تو خدا نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ وہ کہتا ہے جی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حکمت ملے، عقل دانائی ملے، تاکہ میں اپنی قوم کا فیصلہ اچھے طریقے سے کر سکوں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے اس کو جواب دیا تو یہ کہا کہ یہ تو مانگ رہا ہے کہ حکمت اور دانائی تجھے دوں، تیرے کہنے کے مطابق تجھے ملی، تجھے حکومت، پیسہ، دولت، یہ سب کچھ میں تحفے میں دیتا ہوں، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک دنیا میں پیسہ رکھنے والا، ٹھیک ٹھاک اس کی حکومت کی دھوم تھی پوری دنیا میں، اور اس راز سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے جب چنگا کیا، تندرستی بخشی، تو خداوند نے ان سے کہا پھر گناہ نہ کرنا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص بیماری سے شفا پاتا ہے
تو ڈاکٹر بھی ہم لوگ بھی جاتے ہیں پتہ کرنے کے لیے تو ہم یہی کہتے ہیں بھئی اگو احتیاط کریں، اے بیماری اس طرح نقصان دہ وے، اگو احتیاط کریں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس سے یہ کہتے ہیں کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کو ہمارے جسم سے زیادہ ہماری روح کی فکر ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارا جسم اس جہاں سے ہم کوچ بھی کر جاتے ہیں تو اس کی روح ضرور بچ جائے، اس کی روح ضرور میرے حضور میں ہو تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والی ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم مس کر جاتے ہیں، جس کو ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ ہم اپنی زندگی میں کھوئے رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم توبہ کر لیں گے، شاید ہم اپنے آپ کو خدا کی راہ پہ لے چلیں گے تو ہماری زندگی کی عیش ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی کے شوق ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کی راہ پہ چلتے ہیں ان کے بھی شوق ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے شوق پورے کرتے ہیں، وہ بھی خوش رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ کبھی بھی غور کر کے دیکھ لیں، ہم بھی ہنستے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور ٹھیک ہماری زندگی ہے، کوئی نہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے گمسم ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے کہ ایسے لوگوں پر خداوند یسوع مسیح نے افسوس کا اظہار کیا۔ آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر وہاں پر نام لے کر خداوند یسوع مسیح نے افسوس کا اظہار کیا کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، لیکن ہم نے توبہ نہیں کی یا ان شہروں نے توبہ نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح ان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اگر خدا کے حضور میں آتا ہے تو وہ اس کی زندگی کا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مختلف معجزات کے ساتھ یہ کہا کہ یہ بیماری خدا کے جلال کے لیے تھی، یہ موت خدا کے جلال کے لیے تھی۔ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں یہی بات آپ بٹھا لیں کہ میری زندگی میں جو یہ کام ہوا اس لیے ہوا کہ اس کے ذریعے سے خدا اپنا جلال میری زندگی میں ظاہر کرے۔ اور اگر اس بات کو اپنے دل میں آپ بٹھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر خدا کی راہ پر چل سکیں، آپ توبہ کر سکیں، آپ خدا کے نام اپنی زندگی کو لگا سکیں، اس کی حمد کر سکیں، اس کی تمجید کر سکیں، اور اس کے کلام مقدس کو اپنے دل میں، اپنی روح میں جگہ دے سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔